السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے، ہم ان 6 چیزوں کا بیان سنیں کہ جن کے لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تم ان 6 چیزوں کا خیال رکھو، ان 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہم نے تفصیلاً ان 6 چیزوں کا بیان سنا۔ آج ایک اور حدیث پاک اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک شہید صحابی کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور وہ حضور پاک سے معروضہ پیش کرتے ہیں: یا رسول اللہ، مجھے وصیت کیجیے، میری نصیحت کیجیے۔ تو حضور پاک نے کیسے ان کو نصیحت فرمائی، اس حدیث پاک کو ہم آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ آپ موتا کی طرف جا رہے تھے۔ یہ ایک مقام ہے جو مدینہ پاک سے دور ہے۔ تو جب آپ سفر پر جا رہے تھے، ذمہ داری کے ساتھ جا رہے تھے، تو عرض کیا: یا رسول اللہ، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ، آپ ایک ایسی جگہ پر جا رہے ہو جہاں پر جس زمین پر سجدہ کرنے والے کم ہیں، آپ وہاں پر خوب سجدہ کیجیے۔ پہلی نصیحت کیا فرمائی کہ آپ ایسی زمین کی طرف جا رہے ہیں، ایسے مقام پر جا رہے ہیں جہاں پر اللہ کے یاد کرنے والے کم ہیں، جہاں پر غیروں کی تعداد زیادہ ہے، اپنوں کی تعداد کم ہے، سجدہ کرنے والے لوگ کم ہیں، تو آپ خوب وہاں پر سجدہ کیجئے، خوب نماز پڑھیے۔ برادران عزیز، یہاں پر اگر اس پہلی نصیحت کو ہم اپنے ان حالات میں دیکھتے ہیں، آج ہم جن حالات میں ہیں، جس مقام پر آج ہم قیام پذیر ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہم بھی خلیل ہیں۔ اور آج یقیناً افسوس کی بات یہ ہے کہ مساجد کی کثرت ہونے کے بعد بھی سجدہ کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو جھکانے والے نہیں ہیں۔ حضور پاک فرما رہے ہیں: اگر تم اس مقام پر ہو جہاں پر غیروں کی کثرت ہے اور اللہ کا ذکر کرنے والے کم ہیں، تو یہ تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ تم خوب سجدے کرو، اللہ کی خوب یاد کرو، اللہ کو خوب سے خوب یاد کرو، اور اس زمین کو اللہ کے ذکر سے بھر دو۔ لیکن آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ کے فضل و کرم ہے کہ ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر مساجد ہی مساجد ہیں۔ آج جہاں لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ مسجدوں سے دور ہو جائیں، مسجدوں پر اعتراض ہو رہا ہے، مسجدوں کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کی وجہ غیر نہیں ہے، اس کی وجہ ہم ہیں۔ کیونکہ جب ہم مسجد کو جانا چھوڑ دیں گے، وہ اس کو ویران پائیں گے، وہاں کی تعداد کو کم پائیں گے، تو وہاں پر پھر وہ آواز اٹھائیں گے۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جہاں اللہ کا گھر ہے، آج ہم
ہمارے گھر کو آباد کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، اس کو سجانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، آراستہ کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، مزین کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، اس کے زینت کے سامان ڈھونڈتے ہیں کہ میرا گھر اچھا دکھے، میرا گھر اچھا دکھے۔ ہمیں اپنے گھر کا خیال ہے، اللہ کے گھر کا خیال نہیں، اللہ کے گھر کا خیال نہیں۔ اور آپ کو اللہ کے گھر میں جا کر وہاں پر زیب و زینت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر آرائش اور خوبصورتی کی اشیاء لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا گھر معمر ہوتا ہے، منور ہوتا ہے تو آپ کے سجدوں سے منور ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں جا کر اللہ کا ذکر کریں گے وہاں رونق بڑھے گی۔ اور صرف اس مسجد میں رونق نہیں بڑھتی، جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں ڈالتے ہیں تو آپ کی زندگی میں رونق بڑھ جاتی ہے، آپ کے کردار میں رونق بڑھ جاتی ہے، اور آپ کی اپنی حقیقت، اپنے قلب، اپنے صبح شام میں رونق بڑھ جاتی ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے سجدے کا کہ جب آپ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں تو آپ کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ پہلی نصیحت جو حضور پاک نے فرمائی، جب انہوں نے پوچھا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے، تو حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کی خوب عبادت کرو، تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ ہماری مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ مقصد حیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرف حضور پاک نے پہلی وصیت فرمائی کہ تم اللہ کے سامنے خوب اس کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرو، اس کا ذکر کرو۔ دوسری چیز، جب آپ نے پوچھا یا رسول اللہ اور کچھ نصیحت فرمائیے، اور کچھ میرے لیے ہدایت کا سامان ہو جائے، اور کچھ نصیحت فرمائیے، تو حضور پاک نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو کیونکہ وہ تمہاری مدد ہے۔ اللہ کا ذکر کرو کیونکہ وہ تمہاری مدد ہے ہر اس چیز میں جس کی تم طلب رکھتے ہو، جس چیز کی آپ کو طلب ہے، جس چیز کی آپ کو چاہ ہے، جو چیز آپ چاہتے ہیں، آپ کی زندگی میں جس چیز کی ضرورت آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، حضور پاک پھر وہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر تمہارے لیے مدد ہے، کہ اگر تم اپنی حاجتوں میں، اپنی ضرورتوں میں مدد چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر سے مدد چاہو، اللہ کے ذکر سے مدد چاہو۔ کہ آج لوگ پریشان ہیں، آج لوگ حیران ہیں، ہر کسی کو کہیں نہ کہیں کوئی دشواری ہے، کوئی نہ کوئی طلب اس کی زندگی میں ہے۔ کوئی اپنے لیے چاہتا ہے، کوئی اپنے والدین کے لیے چاہتا ہے، کوئی اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے، کوئی اپنے فیوچر کے لیے چاہتا ہے، کوئی دنیا چاہتا ہے، کوئی آخرت چاہتا ہے۔ آپ کو جو چاہیے، جو چاہیے، میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں، مانگیے، جو چاہیے مانگو، اللہ سے مانگو۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر تمہارے حاجتوں کی مدد ہے، کہ تم اگر اپنی حاجتوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، تم اپنے کامیابی چاہتے ہو، چاہے وہ امتحان کی کامیابی ہو، چاہے کاروبار کی کامیابی ہو، چاہے نوکری کی کامیابی ہو، چاہے رشتے کی کامیابی ہو، چاہے اپنے گھر میں برکتوں کی کامیابی ہو، جو کامیابی چاہتے ہو اس کے لیے اللہ کا ذکر اپنی دعاؤں میں شامل کر لو۔ اس کے بعد تم دیکھو گے اللہ تمہیں کامیابی ہی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ تم اللہ کا خوب ذکر کرو کہ وہ تمہاری حاجتوں میں تمہاری جو طلب ہے اس کے لیے مدد بنے گی۔ آپ کی کوئی طلب ہے، کوئی چاہ ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی سے بات کرتے ہیں، کسی سے ملاقات کرتے ہیں، کسی کو ذریعہ دیکھتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص ہے، اس سے ملیں گے تو میرا کام ہو جائے گا، فلاں سے بات کریں گے تو میرا کام ہو جائے گا۔ یہ تمام ذریعوں سے بہتر، یہ تمام ذریعوں کے اوپر، یہ تمام اسباب کے اوپر کوئی چیز ہے جو آپ کے طلب کو پورا کر سکتی ہے تو اللہ کا ذکر ہے سب سے پہلے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو پہلے کیا کریں؟ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع۔ سب سے پہلی چیز یہ کریں، اللہ کے سامنے جائیں،
اللہ کے سامنے پیش ہو کہ پروردگار یہ کام میں شروع کر رہا ہوں، اس میں برکت عطا فرما، یہ کام میں شروع کر رہا ہوں، اس میں کامیابی عطا فرما، یہ امتحان کے لیے میں جا رہا ہوں، اس میں کامیابی عطا فرما، تو سب سے پہلے کہیں آپ کو جانا ہے، سب سے پہلے کسی کے سامنے بات کو رکھنا ہے، سب سے پہلے کسی سے مانگنا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور کسی کے ذکر کے ذریعے سے آپ کو مدد طلب کرنی ہے تو اللہ کے ذکر سے مدد طلب کرنی ہے۔ تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم کوئی طلب کرنا چاہو تو اس سے پہلے اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، کیونکہ وہ ذکر تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے عون و مدد بن جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری چیز آپ نے پھر دیکھیے صحابہ اکرام کا کیا پیارا انداز ہے۔ صحابہ اکرام بار بار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا بھی چاہتے ہیں اور بار بار حضور پاک سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ ہو گیا ہے ایک آدھ بات سیکھ لیے، ایک آدھ بات سن لیے تو بس ہے، لیکن وہ حضور پاک کی نصیحت ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ پلٹ کر چلے گئے تھے، پھر کچھ دیر جانے کے بعد پھر واپس آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ 2 نصیحتیں تو میں نے اپنے دل میں رکھ لی ہے، اس پر تو میں اپنے آپ کو عمل کرتے ہوئے گامزن کر لوں گا، اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لوں گا، اور کچھ نصیحتیں تو فرمائیے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تمہیں کبھی کوئی چیز عاجز نہ کرے، تم اس بات سے عاجز نہیں ہونا، اس بات سے ہرگز عاجز نہیں ہونا، اس بات سے ہمیں ہرگز عاجز نہیں ہونا۔ 3 مرتبہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تم سے 10 گناہ بھی ہو جاتے ہیں، 10 گناہ ہو جاتے ہیں تو تم 1 نیکی کرو کم سے کم۔ 10 گناہ اگر تم سے سرزد ہو رہے ہیں اور ان کی اگر تلافی چاہتے ہو، ان کی معافی چاہتے ہو تو 1 نیکی کیا کرو۔ کہ آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم سے کئی گناہ ہو رہے ہیں معلوم نہیں ہے، خطائیں ہو رہی ہے اندازہ نہیں ہے، اور یہاں 2 فکر آ رہے ہیں۔ ایک یہ کہ لوگ توبہ ہی نہیں کر رہے، لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ کیا گناہ ہو رہے ہیں، کیا خطائیں ہو رہی ہیں، معلوم ہی نہیں۔ ایک یہ ہے کہ لوگ مایوس ہو جا رہے ہیں کہ جب وہ پلٹ کر اپنے گناہوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنے خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنی غلطیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو کئی ایسے لوگوں سے میں ملاقات کرتا ہوں کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں میرا کچھ نہیں ہو سکتا، میرا کچھ نہیں ہو سکتا، اب میری معافی نہیں ہو سکتی، میری تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو دونوں کے لیے حضور پاک نے یہاں پر سبق دیا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، تم سے اگر 10 گناہ بھی ہو رہے ہیں تو تمہاری 1 نیکی ان گناہوں کو میٹھنے کا سبب ہو جائے گی۔ تم نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، اور اب مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، تمہیں کرنا کیا ہے؟ اس راستے پر آگے بڑھنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، توبہ کرنی ہے، مغفرت طلب کرنی ہے۔ اور خود قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یقیناً جو تمہاری نیکیاں ہوتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کو میٹ دیتی ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، لغزش ہوتی ہے، اس کو کیسے میٹا جائے؟ اس کو کیسے میٹا جائے؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ سب سے پہلے اس گناہ کے راستے کو چھوڑ دیں، اس خطا کے راستے کو چھوڑیں، اس سے توبہ کریں، اور اس کو میٹنے کا ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ آپ سے جو گناہ ہوئے اس کے مقابل آپ نیکیاں کریں۔ اور نیکیوں کا کتنا آسان طریقہ آپ کو حضور پاک نے بتایا، کتنا آسان طریقہ ہے، کوئی بڑی چیز نہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مسجد کی طرف چلتا، نماز کے لیے مسجد کو جا رہا ہے، تو ہر قدم پر 1 نیکی ہے، ہر قدم پر 1 گناہ کو اللہ میٹ دیتا ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ کتنی نیکیاں آپ کو کمانی ہے، کتنے حسنات کو آپ اپنے آپ کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، کتنے گناہوں کو آپ میٹنا چاہتے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس کے 10 نیکیاں اس کے
کھاتے میں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو میٹ دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ اب درود پاک پڑھنے کے لیے آپ کو بمشکل 10 سیکنڈ نہیں لگتے ہیں، لیکن اس 10 سیکنڈ کے عوض اللہ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، 10 گناہ مٹ رہے ہیں، 10 درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو؟ اب آپ کو اس کو کمبائن کرنا ہے تو مسجد کو جاتے جاتے درود پاک پڑھتے ہوئے جائیے، ہر قدم پر گناہ مٹ رہا ہے، اور ادھر درود پاک پڑھ رہے ہیں تو 10 نیکیاں مل رہی ہیں، 10 گناہ مٹ رہے ہیں، 10 درجات بلند ہو رہے ہیں۔ ہم مسجدوں سے دور ہو گئے، اللہ کے گھر سے دور ہو گئے، جبکہ اللہ کے گھر کو جانا، اللہ کے گھر کو جانے کا جو راستہ ہے وہ بھی نجات کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلنے والے کے گناہ میٹ دیے جاتے ہیں، اس راستے پر چلنے والے کے ابھی نماز نہیں پڑھا، ایک قدم نماز کی طرف بڑھا رہا ہے تو نیکی لکھی جا رہی ہے۔ ایسا کون سا راستہ ہے بتائیے کہ جس پر چلنے پر ہی آپ کو ثواب ملتا ہے؟ یہ مسجد کا راستہ ہے، کوئی اور راستے پر نہیں ملے گا۔ آپ بازار کو جائیے آپ کو ثواب نہیں ہے، آپ کہیں اور جائیے ثواب نہیں ہے۔ ثواب ہے تو اللہ کے گھر کو جانے کو ثواب ہے، نماز نہیں پڑھے تب بھی ثواب ملے گا۔ مسجد کو جائیے تو کیجیے۔ برادران عزیز، تو حضور پاک نے فرمایا اگر 10 گناہ تم سے ہوتے ہیں تم ایک نیکی کیا کرو، اللہ 10 گناہوں کو میٹ دے گا۔ ہماری توجہ ہی نہیں، ہم سے صبح شام گناہ ہو رہے ہیں، احساس تک نہیں ہے کہ کس محفل میں بیٹھے ہیں غیبت ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں کسی کی خرابی، کسی کی برائی، کسی کی غیبت سن ہی رہے ہیں، چاہتے ہوئے بھی سن رہے ہیں، نہیں چاہتے ہوئے بھی سن رہے ہیں۔ لیکن اس سے بچنے کا تدارک کیا ہے؟ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو راستہ یہ ہے کہ اگر آپ گناہوں سے گھرے ہوئے ہیں تو پھر اس کیچڑ میں پھول کو کھلائیے۔ وہ پھول کیا ہے؟ وہ نیکیاں ہیں۔ اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لائیے، مسجد کی طرف لائیے، اللہ کے ذکر کی طرف لائیے، درود پاک پڑھیے، استغفار پڑھیے، کچھ قرآن پڑھیے، کچھ حدیث پڑھیے، زندگی میں اس کو شامل کیجیے۔ یہ 3 نصیحتیں حضور پاک نے فرمائی، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ نصیحتوں کی کتنی کمی ہے۔ عبادت کی کمی، ذکر اللہ کی کمی، اللہ کی طرف نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی کمی۔ اور پھر ایک بات عرض کر دوں کہ ان اعمال کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا ہے، ہمیشہ ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کہیں دکھاوا نہ آ جائے۔ جب ہم عمل کر رہے ہیں، جب ہم اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں، تو شیطان کا بہت بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں خود پسندی کو، انا کو ڈال دیتا ہے۔ اس سے بچنا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اعمال کو خراب کرنے والی ہے۔ ہمارے اعمال جس سے رائگاں ہو سکتے ہیں وہ یہ خود پسندی، انا، دکھاوا، ریاکاری ہے کہ جب وہ کسی کو عبادت سے نہیں روک سکتا تو یہ چیز ڈال دیتا ہے کہ تم فلاں سے اچھے ہو، فلاں سے بہتر ہو، فلاں سے بہتر ہو۔ تو یہاں ہم کو جو ذہن کو کوشش کرنی ہے وہاں عمل نہیں چھوڑنا ہے۔ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں صاحب نماز پڑھ رہا ہوں، نماز میں یہ خیالات آ رہے ہیں۔ وسوسوں کا آنا تو عام بات ہے، لیکن آپ وسوسوں کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑ سکتے، آپ ذکر نہیں چھوڑ سکتے، نیکی کے کام نہیں چھوڑ سکتے، صدقات و خیرات نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر چھوڑنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو بدلنا کیا ہے؟ تو بدلنا ہماری سوچ کو ہے، اس نیت کو ہے، اس خیال کو دور کرنا ہے، اور یہ خیال کو مضبوط کرنا ہے کہ لوگ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، لوگ راضی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کی تعریف سے کچھ نہیں ملتا۔ اگر کسی کو راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو میرا عمل کامیاب ہے۔ کسی بندے کے راضی ہونے سے، کسی کی تعریف کرنے سے، کسی کے خوش ہونے سے ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ ہم کامیاب ہوتے ہیں اللہ اگر راضی ہو جائے، رسول پاک اگر ہم سے خوش ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ اس خیال کو ہمیشہ مضبوط رکھنا اور اپنے اعمال کو اللہ سے جوڑنا۔ جب کبھی آپ کو کسی بندے کا خیال آ جائے، ارے فلاں دیکھ کر میرے نماز کی بڑی تعریف کر رہا تھا، میرے خیرات کی بڑی تعریف کر رہا تھا، وہیں پر یہ خیال کیجئے کہ یہ نماز میرے رب کو پسند آئی کہ نہیں آئی، اللہ اس سے راضی ہوا یا نہیں ہوا۔ جب یہ خیال ہوگا تو کوشش میں اور اضافہ ہوگا، کیونکہ ہم اس نماز کی تلاش میں ہیں
جس سے رب راضی ہو جائے، ہم اس ذکر کی تلاش میں ہیں جس سے رب راضی ہو جائے۔ اور حضور پاک نے فرما دیا اگر لوگ تم کو ریاکار کہتے ہیں ذکر کو نہیں چھوڑنا، لوگوں کو چھوڑ دو، اس خیال کو چھوڑ دو، ذکر نہیں چھوڑنا لیکن اپنے خیال کو چھوڑنا، اپنی نیت کو، اپنے خیال کو درست کرنا، لیکن اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا، کرتے رہنا۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ تو یہ خیال کو مضبوط کیجئے، اس بات کو مضبوط کیجئے کہ بندوں کے خوش ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، پروردگار خوش ہونا، اللہ خوش ہونا، رب ہم سے راضی ہونا۔ برادران عزیز، وہ جب چیز ہم کو حاصل ہوگی، جب اس مقام پر ہمارا ذکر پہنچے کہ رب ہم سے راضی ہو، تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ تو برادران عزیز، یہ اعمال کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو نیک بختی ہوتی ہے، ہم اسی کے تو اوصاف سن رہے ہیں کہ بندہ نیک کیسے ہوتا ہے، اللہ کی راہ پر کیسے چلتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے 5 وصف ہیں، 5 ایسے اوصاف ہیں کہ اگر وہ بندے میں آ جائے تو وہ نیک بخت کہلائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، نیکوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ 5 چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اس میں سے پہلی چیز آپ بیان فرماتے ہیں کہ یقین فی القلب، اس کے دل میں یقین ہونا۔ برادران عزیز، آج بظاہر ہم کہتے ہیں، آج ہم کسی سے بھی پوچھئے وہ کہے گا نہیں مجھے اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے، مجھے بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر، کامل بھروسہ ہے، کامل یقین ہے، اس کے تنہا ہونے پر، اس کے ایک ہونے پر مجھے یقین ہے، لیکن ہمارا عمل اس یقین کی گواہی نہیں دیتا۔ ہمارا عمل اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ جب آپ کو یقین ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، جب آپ کو یقین ہے کہ اللہ آپ کا خالق ہے، جب آپ کو یقین ہے اللہ آپ کا رب ہے، جب آپ کو یقین ہے اللہ آپ کا رزاق ہے، جب آپ کو یقین ہے کہ اللہ ہی آپ کو زندگی دینے والا ہے، جب آپ کو یقین ہے کہ موت بھی اللہ ہی دینے والا ہے، جب آپ کو یقین ہے کہ رزق کا دینے والا اللہ ہے، آپ کے رزق میں کشادگی کرنے والا بھی اللہ ہے، آپ کے گناہوں کو میٹنے والا بھی اللہ ہے، آپ کے گناہوں کو چھپانے والا بھی اللہ ہے، کہ غفار بھی وہ ہے، ستار بھی وہ ہے، رحمان بھی وہ ہے، رحیم بھی وہ ہے۔ یہ تمام چیزوں کا اگر آپ کو یقین ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے اعمال گناہ کی طرف نہیں جاتے، آپ غلط راستے کی طرف نہیں جاتے، آپ کے کھانے میں، آپ کے رزق میں لقمہ حرام نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ اگر رزاق اس کی ذات ہے تو پھر غلط راستہ کیوں اپنائیں گے؟ آپ کے یقین کی کمی ہے، تبھی تو اس راستے پر جاتے ہیں جو غلط راستہ ہے۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ میرا پروردگار مجھے حلال رزق دے گا، میں حلال راستے پر رہوں گا، وہیں سے مجھے پیٹ بھر کھانا ملے گا، تو پھر وہ غلط راستے پر نہیں جاتا، وہ چوری کے راستے پر نہیں جاتا، وہ دھوکے کے راستے پر نہیں جاتا، وہ ظلم کے راستے پر نہیں جاتا۔ یہ جو غلط گناہ کی طرف جانا ہے نا، یہ اسی یقین کی کمی ہے۔ آج جو لوگ گناہ کے ذریعے سے غلط طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں، ان کو یہ چیز کا خوف ہے کہ وہ شاید ان کو مال نہیں ملے گا، شاید ان کو رزق نہیں ملے گا، جبکہ رزق اللہ نے اس کی ضمانت لی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جیسے تمہاری موت اٹل ہے ویسے ہی تمہارا رزق اٹل ہے، تم کو جو رزق پہنچنا ہے وہ برابر پہنچے گا۔ آپ کیوں نہیں قدرت کے کرشموں میں اللہ کی اس قدرت کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کئی مرتبہ وہ مثالیں آپ کے سامنے دی گئی ہے کہ آج چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں، خالی پیٹ باہر نکلتی ہیں، لیکن کبھی خالی پیٹ واپس نہیں لوٹتی۔ جب واپس لوٹتی ہے تو اللہ رزاق ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن آج اشرف المخلوقات انسان، حضور پاک کے غلام، ان کے اندر اس کیفیت کی کمی نظر آتی ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ، کامل یقین نہیں ہے، تبھی تو الٹ پلٹ کام کرتے رہتے ہیں، غلط راستے اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے کہ صحیح راستے پر چلیں گے تو اللہ عطا کرے گا اور اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ وہیں پر تو گڑبڑ ہو رہی ہے۔
وہیں پر پریشانی ہو رہی ہے کہ اگر یقین مضبوط ہو اور یہ خیال ہو، یہ یقین ہو کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر ایک فکر کو، ہر ایک عمل کو دیکھتا ہے، اگر اس بات کا یقین ہوگا تو پھر وہ گناہ کیسے کرے گا؟ ارے جو بندہ لوگوں کے سامنے ہونے پر گناہ نہیں کرتا، کسی بندے کے بیٹھے ہونے پر گناہ نہیں کرتا، کوئی جاننے والا سامنے ہو تو کوئی غلط بات نہیں کرتا، تو اگر اس کو اس بات کا یقین ہو کہ میرا رب مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہر کیفیت میں دیکھ رہا ہے، ہر ایک فکر کو میری جانتا ہے، اگر اس بات کا یقین ہوگا تو جو بندے کو دیکھ کر گناہ نہیں کرتا وہ خالق کے سامنے گناہ کیسے کرے گا؟ یہی تو خیال ہے، یہی تو گمراہی میں ہمارے لوگ جا رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، تبھی تو گناہوں پہ گناہ ہو رہے ہیں۔ اگر ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں میرے رب کے سامنے ہوں، تنہا ہوں تب بھی رب کے سامنے ہوں، اجتماع میں ہوں تب بھی رب کے سامنے ہوں، جو کر رہا ہوں میں اپنے رب کے سامنے کر رہا ہوں، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو پھر یہ بات اگر یقین تک پہنچے تو پھر یقیناً اس سے گناہوں کا راستہ چھوٹ جائے گا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تم نیک بخت بننا چاہتے ہو تو پہلی چیز یقین کو پیدا کرو، اپنے دل میں یقین کو پیدا کرو، اس بھروسے کو پیدا کرو کہ میرا پروردگار قادر مطلق ہے، جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، رب وہ ہے۔ آج لوگ پریشان ہوتے ہیں تو غلط راستوں پر جاتے ہیں، وہ بھی یقین کی کمی ہے کہ کوئی جادوگر کے پاس جا کر بیٹھ رہا ہے، کوئی کسی اور معاملے میں جا کر کسی سے مدد لے رہا ہے، جو غلط ہے، جو گناہ ہے کبیرہ ہے۔ وہاں جانے کی وجہ کیا ہے؟ ان کو یہ خیال ہے کہ وہ وہاں جائیں گے تو کام بنے گا، اس سے زیادہ کام تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ بن جائے گا، جو چاہو وہاں مل جائے گا۔ وہاں کیوں جاتے ہو؟ کیونکہ تمہیں اللہ کی ذات پر کامل یقین نہیں ہے، تبھی تو تم گناہ کا راستہ اختیار کر رہے ہو، تبھی تو تم غلط راستہ اختیار کر رہے ہو۔ تو یہاں جہاں کہیں آپ محسوس کریں کہ قدم لڑکھڑا رہے ہیں تو اس بات کو مضبوط کر لیجئے کہ رب سے بڑی طاقت کسی کی نہیں، اس سے بڑی رزق دینے والی ذات کسی کی نہیں، وہ ہر ایک کو پالنے والا ہے، ہر ایک حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ جب یہ خیال مضبوط ہوگا تو آدمی صحیح راستے پر چلنے لگے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین ہونا سب سے پہلی چیز۔ اسی لیے جب آپ دعا کرتے ہیں، کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو یاد رکھیں کہ دعا کی جو بنیاد ہے وہ بھی یقین پر ہے۔ اگر آپ کے دعا میں، آپ کے دل میں وہ پختہ یقین ہو کہ میں جو مانگوں اللہ دے گا، تو اس یقین کے ساتھ اللہ حدیث پاک میں فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا مجھے سوچے گا ویسا پائے گا۔ اگر یقین کے ساتھ رہے گا تو یقین کے ساتھ پائے گا، شک میں ہوگا تو پھر شک میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اپنے قلب میں اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا پہلی چیز ہے۔ انشاءاللہ آگے کی جو چیزیں ہیں، اور 4 چیزیں جو سعادت کو، کامیابی کا جو راستہ ہے، نیک بختی کا جو راستہ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔